لمحہ میں فاصلہ مٹاتے شیر دل نے وہ کٹر اٹھا کر دور اچھالا اور اگلے ہی پل پارسا کا گلا پکڑتے اس پر اپنی کولڈ نگاہیں گاڑ گیا۔ سر ترین نگاہیں خود پر جمے دیکھ بھی وہ ریئیکٹ نہ کر سکی۔ جانتی بھی ہو کون ہوں میں، کس کے سامنے یہ حرکت کی تم نے؟ چبا چبا کر لفظ بولتے شیر دل نے نہ جانے خود پر کیسے ضبط باندھا تھا، ورنہ اس کا بس نہ چلا وہ اس لڑکی کو مار کر خود کو بھی مار ڈالتا۔ پارسا دل میرے وحشت سہنے کے قابل نہیں ہو تم۔ جھٹکا سے اس کی گردن پکڑ کر اپنے سامنے اس کا چہرہ لاتے شیر دل گھرایا، جبکہ وہ اس کے اس قدر وحشی انداز پر کرائی کر رہ گئی۔ دل چاہ رہا ہے ابھی اسی وقت تمہیں کہیں قید کر دوں، مگر تم اس سے بڑی سزا کی مستحق ہو۔ ہمت کیسے ہوئی میری زندگی کو ختم کرنے کی تمہاری؟ اب دیکھنا شیر دل کس طرح اسی مقام پر لائے گا تمہیں جس مقام پر کچھ پل پہلے تم نے مجھے رکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی بات سچ ہونی تھی، جبکہ وہ اس کے اس انداز اور لب و لہجہ پر کچھ کہہ نہ سکی، بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ آنکھوں میں بہنے والے آنسو وہ اب نرمی سے صاف کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ جھکا اور ان آنکھوں کو باری باری بوسہ دے گیا۔ میرا ٹیڈی بیئر، اس کے گالوں کو چومتے وہ محبت سے بولا، جبکہ پارسا ناراضگی سے چہرہ پھیر گئی۔ جب مر جاؤں تو پھیر لینا رخ، ابھی صرف مجھے محسوس کرو، وہ اس قدر شدت سے بولا کہ وہ جھٹکا سے چہرہ موڑ گئی۔ وہ اگلا لمحہ ناقابل یقین تھا، وہ اسے سینے پر مکہ مارتی اپنا غصہ اس پر اتارنے لگی۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، سسک سسک کر بولتی وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے سینے پر سر ٹکا گئی، جبکہ شیر دل اس کے گرد بازو باندھے اسے ریلیکس کرنے لگا۔ اگر طوفان ختم ہو گیا تو میں آ جاؤں اپنے والد کی آواز پر وہ جھٹ سے شیر دل سے پیچھے ہٹی، جبکہ اس کا یوں پیچھے ہٹنا شیر دل کو برا لگا، مگر وہ چپ رہا۔ تبھی اگلے ہی پل وہ اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھتے وہ کچھ کھانے پینے کا لایا گیا سامان وہاں رکھ کر پارسا کے قریب آئے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ تھک کر بیڈ پر بیٹھی تو وہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگے۔ پلکیں جھپک کر جواب دیتی وہ تکیہ سے پشت لگا گئی، جبکہ وہ صاف شیر دل کی کڑی نگاہیں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی وہ پہلو بدل گئی، ان آنکھوں کی شدت وہ برداشت کرنے سے قاصر تھی۔ اگلے ہی پل شیر دل اس کا بازو پکڑ کر اندر آئی نرس کے سامنے کر گیا، جبکہ نرس اس کا زخم دیکھ کر دوا لگانے لگی۔ یہاں کیوں؟ صالح شاہ کی حویلی کے سامنے کار رکی دیکھ پارسا بولی۔ کیونکہ اب تم یہیں رہو گی کچھ وقت، وہ پہلی بار نظریں چرا کر جواب دیتا کار سے اتر گیا، جبکہ پارسا کے والد ہسپتال سے اپنی حویلی چلے گئے تھے اور شیر دل پارسا کے ہمراہ یہاں آیا تھا بغیر اسے کچھ بھی بتائے۔ مگر کیوں؟ اپنے گرد اوڑھی شال درست کرتی وہ بھی کار سے اتر گئی، جب اچانک حویلی کے اندر سے شیزا اور گل باہر آئے۔ شیر پر سے نظریں ہٹاتی وہ ان سے خوش دلی سے ملی۔ گل کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تو شیزا نے اسے گل کے متعلق بتا دیا۔ یہ گل صالح شاہ ہیں پارسا۔ گل کو مسکرا کر دیکھتی وہ پارسا کو بول رہی تھی، اور آپ سے مل کر اچھا لگا۔ گل سے ہاتھ ملاتی پارسا مدھم مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر بولی، جبکہ گل بھی مسکرا دی۔ وہ ابھی پیچھے مڑ کر شیر دل سے کچھ کہتی وہ اس سے پہلے ہی چلا گیا۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی، بات کرنا چاہتی تھی، مگر شیر دل نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ آئیں آپ اندر چلیں پارسا، گل اسے پیچھے کی جانب دیکھتا دیکھ بولی، جس پر وہ اچانک گل کی آواز پر چونک گئی۔ جی جی چلیں۔ کچھ لمحہ لگے اسے سنبھلنے میں، وہ سمجھ گئی اسے ضرور کوئی بہت ضروری کام ہوگا، ورنہ وہ یوں اسے نظر انداز نہ کرتا۔ دل باری سا ہونے لگا، مگر شیزا اور گل کی باتوں کے درمیان اس کا دھیان شیر دل کی جانب سے ہٹنے لگا۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ خفیہ فلیٹ کے اندر شیر کو داخل ہوتا دیکھ کر صالح شاہ بولا، جو اس وقت ہاتھ میں گن پکڑے اسے صاف کر رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس بڑھی ہوئی داڑھی کے ساتھ وہ وجیحہ لگ رہا تھا۔ اس کے برعکس سیاہ پینٹ پر سیاہ ہی رنگ کی شرٹ پہنے شیر دل پر اسٹار سا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ہی تو آنا تھا، واپس جاؤ شاہ، اور جا کر ہر قصہ ختم کرو وہاں کا، تب تک میں یہاں کا ہر گناہ صاف کروں گا۔ انہیں بتاؤ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگ گیا شخص کون ہے، انہیں اب بتاؤ ان کے اس دوغلے چہرے کو سامنے لانے والا کون ہے۔ واپس جاؤ صالح، باری آواز میں بولتے شیر دل نے اس کے ہاتھ سے گن لے لی، جبکہ وہ سرخ ہوتے چہرے سے اسے دیکھے گیا۔ شاہ منع مت کرنا، آخری بات مان لو میری، جاؤ۔ شیر دل کے اس انداز پر صالح شاہ خاموشی سے سر ہلا کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنا خیال رکھنا، زیان تمہارے ساتھ رہے گا، اور وہاں صرف 4 دن ہیں تمہارے پاس، 5واں سورج نکلنے سے پہلے پہنچ جانا، ورنہ میں یہاں پہنچ جاؤں گا۔ صالح شاہ کی دو ٹوک بات پر وہ سرنڈر کرنے کے انداز سے ہاتھ اوپر اٹھا گیا، جبکہ صالح شاہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میرے یار، یہ آخری کھیل ہے اپنا، کندھا
تپا کر سالک پیچھے ہٹا۔ میری بہن کو تنگ مت کرنا زیادہ۔ سالک شاہ کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بولتے شیر دل نے مسکراہٹ دبائی، کیونکہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات وہ صاف دیکھ چکا تھا۔ اگر وقت سے پہلے یہ سب ہو جائے تو آ جانا، اپنی بہن کی اتنا انتظار کرتے نہیں دیکھ سکتا میں۔ پارسا کا ذکر کرتے سالک شاہ نے ساتھ ہی جھک کر بیگ نیچے سے اٹھا لیا۔ اگر لوٹ کر نہ آیا تو اسے اپنی حویلی ہی رکھنا، شاہ وعدہ کرو اس کا اور اپنے یار کی اولاد کا خیال رکھو گے۔ شیر دل کے انداز میں سرد پن کے ساتھ بے بسی نمایاں تھی۔ اگر بکواس کی تو ابھی دفن کر دوں گا، چل ایموشنل نہ ہو، مکہ بنا کر اسے وارن کرتے سالک نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے باہر کی جانب راہ لی، جبکہ شیر وہیں اکیلا کھڑا رہ گیا، سب سے تنہا، سب سے دور۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ رات کے پہر پانی سے بھرا جگ پارسا کے کمرے میں لا کر رکھتی گل سادگی سے بولی، ارے نہیں، بہت شکریہ گل تمہارا۔ گل کے ساتھ سارا دن باتیں کرتے اس کے دل کا بھاری پن کچھ ہلکا ہوا تھا، ایسے میں ان دونوں کی بہت اچھی طرح سے بن گئی تھی۔ شکریہ کس بات کا بہن، کہا ہے نا تمہیں میں نے، تو اب نہ کہنا، چلو ریسٹ کرو تم، میں چلتی ہوں۔ پارسا کا ہاتھ پکڑ کر دباتی گل اسے مسکرا کر دیکھتی باہر نکل گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی چہرے پر پھیلی مسکراہٹ پارسا کی سمٹ گئی اور دوسری جانب دروازہ بند کر کے اوپر کی جانب جاتی گل کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ وہ دونوں اپنا ذہن دوسری جانب جانے سے روک نہیں پا رہی تھیں۔ شیر دل تو آج گیا تھا، مگر سالک شاہ سے گئے کتنا وقت ہو گیا تھا، نہ فون نہ میسج، کچھ اس نے گل تک کی خیریت بھی نہ پوچھی۔ اور وہ کس طرح اس سے کانٹیکٹ کرتی، شیزا سے کہا تھا مگر اس کا نمبر ہی آف جا رہا تھا۔ دل تھا کہ اس جانب سے بیٹھا جا رہا تھا۔ جائے نماز اٹھا کر وہ بالکونی میں آ گئی، وضو وہ باندھ چکی تھی، جائے نماز بچھاتی وہ عشاء کی نماز میں مصروف ہو گئی۔ دوسری جانب رات کے پہر ایک ہیولا دیوار پر نمودار ہوا اور بڑھتے بڑھتے وہ حویلی کے دروازے تک آ گیا۔ دروازہ رات کے پہر بند ہوتا تھا، جیب میں ہاتھ ڈال کر چابیاں نکالتا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ چار سو خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا، ایسے میں دھیرے دھیرے سے قدم اٹھا کر آگے بڑھتے ہیولا کا رخ اوپر کی جانب تھا۔ نماز ادا کر کے وہ جائے نماز سے اٹھتی، پاس پڑے جھولے پر رکھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا بھی آج جسے محسوس نہیں ہو رہی تھی، پہلے ہوتی تھی تو ایک لمحہ بھی سالک شاہ اسے یوں نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کا شال اوڑھنا اسے شدت سے یاد آیا، اپنے گرد بازو باندھ کر وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی، یہاں تک کہ اسے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز بھی نہ آئی۔ دھیان تو تب گیا جب اپنے سامنے کسی وجود کو کھڑے پایا۔ وہ اٹھ کر چیخنے لگی، مگر بروقت اس وجود نے آگے بڑھ کے اس کے ہونٹوں پر اپنا سرد ہوتا ہاتھ جما دیا۔ بھاری سرد ہاتھ اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپی، مکھن سائی، مگر اگلے ہی پل کان کے قریب ہوئی اس سرگوشی پر وہ آنکھیں حیرانی سے کھول گئی۔ چاند کی روشنی چہرے سے سیدھا ٹکرا رہی تھی، وہ شاہ ہی تھا، اس کا شاہ، گل کا سالک شاہ۔ شاہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ہٹاتی وہ اسے لگاتار دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ سالک شاہ کے پیشانی پر کئی بل نمودار ہوئے تھے۔ گل رخ کی سرخ ہوئی آنکھیں اور ان میں نمی صاف گواہ تھی کہ وہ روتی رہی تھی۔ شاہ کی جن جان اتنا درد کر رہی ہو، میری آنکھوں کی وجہ بتاؤ کیوں؟ اس کو بازوؤں سے تھام کر نزدیک کرتے شاہ نے سوال کیا، جبکہ وہ اس کے اس نرم انداز پر بری طرح سے رونے لگی۔ گلے میری جن جان، کیا ہوا؟ اس سے اس قدر بری طرح روتے دیکھ کر سالک شاہ سمجھ نہ سکا آخر اسے کیا ہوا تھا۔ میری جان، اس کے آنسو صاف کرتے سالک نے اس سے اپنے سینے میں بھینچا، بس اتنا بھی کوئی وار کرتا ہے؟ اس کا نشانہ نہ اس کی آنکھیں تھیں، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی اب ہلکی ہلکی ہچکیاں لے رہی تھی۔ آپ خفا ہیں نا؟ ایک بھی لفظ وہ ٹھیک سے ادا نہ کر سکی، باری ہوئی آواز کے ساتھ اٹک اٹک کر بولتی وہ اس پل اپنے شاہ کو بے حد معصوم لگی، مگر اگلے ہی پل اسے خود پر غصہ آیا۔ خفا ہونے کی صورت وہ یہ بھی نہ جان سکا کہ وہ پگلی کس قدر اذیت میں رہی ہوگی، وہ لڑکی جو دن رات میری اعصابوں پر سوار رہتی ہے۔ سالک شاہ اس سے خفا ہو سکتا ہے بھلا؟ چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے سالک شاہ نے اس کی پیشانی شدت سے چومی۔ مجھے لگا آپ کبھی نہیں آئیں گے، آپ ناراض ہو گئے۔ آپ کیوں گئے تھے؟ میں کتنا پکارتی رہی تھی، کتنا روئی تھی، آپ نہیں آئے۔ آپ جانتے ہیں میں ہوں بہت بری، مگر آپ کو نہیں کھو سکتی۔ شاہ ہچکیاں لینے کے درمیان 29 بے ربط جملے بولتی گئی۔ ارے بس شاہ کے سکون کس کمبخت نے کہا کہ میری جن جان بری ہے؟ شاہ قربان اپنی جن پر۔ اس کے گلابی گالوں پر ہاتھ رکھے وہ محبت سے چور لہجہ میں بولا، میں جانتی ہوں میں ہوں، مگر میں آپ کا جانا افورڈ نہیں کر سکتی۔
चेहरा ऊपर को उठाती वो मासूमियत से चूर लहजा में बोली, जैसे कोई बच्चा डरा सहमा सा। मेरी गुल बुरी नहीं है, चलो बस करो रोना, मुझे अच्छा नहीं लगता। यूं वेलकम करते हैं शोहर का? हाँ। बालों को नरमी से सहलाते शाह ने इसे रिलैक्स करना चाहा, जो कदरे इसके जाने के बाद से खौफजदा थी। आप कहाँ थे शाह? इसके हाथों पर हाथ रखकर गुल ने सवाल किया, अपनी जिन जान के ख्यालों में। चलो अंदर आओ, कितनी सर्दी है, बगैर शॉल के हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? अपने गिर्द ओढ़ी हुई शॉल उतार कर इसके गिर्द ओढ़ता शाह घुराया तो वो मासूम चेहरा बनाकर झुका गई। दिल चाह रहा है खा जाऊं तुम्हें। अंदर आकर इसका चेहरा ऊपर उठाते शाह ने वहशियाना अंदाज से इसका गाल चूमा, जिस पर वो झटपटा कर रह गई। आपको भूख लगी है तो मैं खाना लाती हूँ। इसकी आंखों की सुर्खी बढ़ते देख कर गुल ने निकलने में ही आफियत जानी। हरगिज नहीं गुल, रात के पहर तुम नीचे नहीं जाया करोगी। सालिक शाह का अंदाज अचानक संजीदा हुआ, जिस पर वो सर हिला गई। वो कोई भी बात ख्वामखा नहीं करता था। हाँ, मैं बस आज करवा लूंगी, तुम फिक्र ना करो अहमद। फिलहाल सब कुछ हमारे हाथ में है, वो ध्यान नहीं देंगे। हमें इसी वक्त का तो इंतज़ार था। सालिक शाह नहीं है, अब बस ये काम हो जाएगा, कोई हमें नहीं रोक सकता। अम्मा बेगम गार्डन में खड़ी फोन पर अहमद से बातों में मगन थी, ये जाने बगैर कि आज क्या होना था। इसके पीछे ही आगा जान खड़े थे, जबकि वो इन सबसे लाताल्लुक अपना प्लान एक बार फिर डिस्कस करने लगी। अहमद का एक बंदा वहीं सालिक शाह की हवेली में रूह बदले घूम रहा था, जिसका अम्मा साईं को भी इल्म ना था। जबकि अचानक गार्डन से आती आवाज़ें सुन वो वहीं आया। चेहरे को रुमाल से छुपाए वो पिलर के पीछे छुपकर सामने का मंजर देखने लगा। बेगम आगा जान की आवाज़ की गूंज पूरी हवेली में गूंजी। तभी अंदर से सालिक शाह और बाकी सब अफराद बाहर निकल आए। सालिक शाह के चेहरे पर इत्मीनान था, क्योंकि अम्मा साईं को बाहर जाता देख कर आगा जान को इसने ही बाहर भेजा था। इस कदर गिरी हुई थी, आप मुझे कैसे खबर ना हुई? इनके चेहरे की जानिब गजब से देखते वो अम्मा साईं को खौफजदा कर गए। और यहाँ पर एपिसोड का इख्तिताम होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।